السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی آسان راستہ ہے جو ہم نے من حیث القوم اس کو ایڈاپٹ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ راہ فرار۔ ہم جس پوزیشن پر بھی ہو ہم راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، انکانشیسلی یا کانشیسلی، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن راہ فرار میں ہم ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں چونکہ ایک تعلیمی ادارہ چلا رہا ہوں، تو میں آپ کو ایک استاد کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اس ایگزامپل کو اپنے آپ پر فٹ کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کلاس میں 20 بچہ ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک سٹائل سے، ایک انداز سے، ایک ردم سے، ایک ٹون سے سارے بچے کو پڑھا سکتے ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، دیٹ از ناٹ ایون پاسبل۔ اب ہمارا استاد یہاں پر ہم سارے بچوں کو ایک سیکوینس میں بڑھا رہا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ 20 بچہ ہے، تو 20 مائنڈ ہے، 20 تالے ہیں جس کی تربیت الگ الگ ہے۔ وہ اپنے حساب سے ان کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آبزرو بھی کر رہے ہیں، ایویلویٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو انکلکیٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ لیکن اب اگر اس میں سے کوئی بچہ وہ تھوڑا سا شرارت کر لے، بدتمیزی پہ اتر آئے، کلاس کے ساتھ انگیج نہ ہو، یا باقی بچوں کو تنگ کر لے، یا ٹیچر کی بات نہ مانے، یا اس طرح کوئی کام کمپلیٹ نہ کرے، یا کچھ بھی ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر جو ایک طریقہ سب پہ اس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اس بچے پہ بھی کر لے۔ نہیں، بلکہ اس ٹائم ٹیچر کو چاہیے، اس ٹائم سربراہ کو چاہیے، اس ٹائم لیڈر کو چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ آیا ہے تو یار اس کو میں کیسے ڈیل کر لوں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ راہ فرار کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو، اور ہم اپنے آپ کو وکٹم بنا لیتے ہیں انکانشیسلی، جان بوجھ کے نہیں، انکانشیسلی، کہ دیکھو میں اتنا محنت کر رہا ہوں، میں اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ میری بات نہیں او بھائی اگر آپ کر رہے ہو تو اگر آپ کی بات وہاں پر نہیں جا رہی ہے تو بھائی اپنے طریقوں کو چینج کر لو، اپنے اپروچ کو چینج کر لو۔ پھر دیکھو ہم ٹوٹل وکٹم مینٹلٹی کی طرف آ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں ایک سوال ہے نا، اس سوال کے پیچھے ایک سوال ہوتا ہے، جو سوال کے پیچھے سوال ہے نا، ہمارا وہ سوال ہی ہلا ہوا ہے، جو سوال کے پیچھے ہوتا ہے وہ سوال ہمارا ہلا ہوا ہے۔ ساری کہانی وہاں کی ہے، سارا گیم وہاں کا ہے۔ اب ہم نے اگر وہاں پر یہ کر دیا کہ یار یہ دیکھو میں اتنا ایفرٹ کر رہا ہوں، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، میں ساری چیزیں کر رہا ہوں، پھر بھی یہ کہانی نہیں بن رہی ہے، پھر بھی یہ میری بات نہیں مان رہا، پھر بھی جو میں کر رہا ہوں، پھر بھی جو بزنس ہے وہ نہیں چل رہا، یا پھر بھی جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہے، اگر بجائے اس کے ہم یہ کر دیں، تو ہم وہاں پر اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو کر لیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ اس بندے کو میں فائدہ پہنچاؤں، میں ایسا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے اس بندے کا یہ ٹائم جو ہے تھوڑا سا پروڈکٹیو بن جائے، میں ایسا کیا کروں کہ یہ جو وہاں پر جو چیزیں نہیں ہو رہی ہے وہ ہونے پائے۔ تھوڑا سا اپنے زاویے میں، اپنے پرسپشن میں، اپنے پیراڈائم میں، اپنی سوچ میں، اپنی تھنکنگ میں تھوڑا سا یہ چینج لے آئے، پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ یار یہ چینج کہاں سے آیا۔ بیسکلی یہ وہاں سے نہیں، یہ آپ میں آیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس کتاب سے بتا رہا ہوں۔ جان جی ملر کی کتاب ہے QBQ، کوسچن بیہائنڈ دا کوسچن۔ یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہے، اور یہ ابھی دیکھو 1 ملین کاپیز اس کی سیل ہو گئی ہے اس کی، اور یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر اس کے ریویوز دیکھ لیں، یا پھر اس کتاب کو آرڈر کر لیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس بھی آ جائے گی۔ میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں، یہ نارمل سی بات ہے جو ہم لوگ ابھی پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، تو ہمارے لیے اتنی سی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اپنا جو علم ہوتا ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے، اور اسی محدود علم سے، اسی محدود زاویے سے، ہمارا ایکسپوجر سے، تو جو ایکسپوجر بھی محدود ہوتا ہے، تو اسی سے ہم ساری چیزوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہانی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اپنی چیزوں پہ غور کیجئے۔ زندگی میں جتنے بھی مسئلے آ رہے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی کام نہیں بن پا رہا، وہ وہاں نہیں، یہاں مسئلہ ہے۔ تھوڑا سا یہ سوچ وہاں سے یہاں کر دیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی چیزیں نہیں بنتی، پھر دیکھیں کیسے آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ کیسے نہیں کھلتے، پھر دیکھیں کہ کیسے بند تالے ہیں، اس کی تالے چابی آپ کے پاس خود بخود آ جائے گی۔ ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ آپ کلاس روم میں ہو، آپ کسی سیاسی جلسے میں ہو، آپ کسی کارپوریٹ سیشن میں ہو، کسی ٹریننگ سیشن میں ہو، کوئی بزنس میٹنگ کر رہے ہو، کوئی فلاحی ادارہ چلا رہے ہو، کسی مدرسے میں معلم ہو، کسی خطیب ہو، ممبر پر بیٹھے ہو، صرف یہ چیز تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں، اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کر لیں کہ یار یہ سوال کے پیچھے جو سوال ہے اس کا میں کیا کروں، پھر دیکھیں آپ کے پاس اتنا فروٹفل رزلٹ آئے گا کہ آپ خود اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔